الحمدللہ اللہ کا بے شکر احسان ہے کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ دکتور ابو عمر پرویز نقوی عمری مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ اس سے قبل کے شیخ کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں حافظ جاوید عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز آیت اللہ سے کریں۔ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عمری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ جزاک اللہ خیر۔ فضیلت الشیخ الیاس عمری مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم کا مختصر تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد مصلین اما بعد۔ محترم حاضرین، فضیلت الشیخ دکتور ابو عمر پرویز نقوی المدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ہماری زبان میں یہ کہوں، شیخ جو ہے ہم لوگوں کے درمیان محتاج تعارف نہیں ہے۔ جہاں جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں علماء کرام محتاج تعارف نہیں ہے، اور ہم میں سے کئی ساتھی بھی شیخ کو جانتے ہیں۔ شیخ کا ایک ادارہ ہے دارالہدا، سب لوگ نام سنے ہوں گے، دارالہدا۔ اس سینٹر کے شیخ فاؤنڈر ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی سے شیخ نے دکتورا کیا ہے۔ پہلے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آپ کی تعلیم ہوئی، پھر مدینہ یونیورسٹی میں BA MA اور PhD، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ PhD جو شیخ کی ہوئی ہے وہ ہندوستان کی تاریخ پر بھی ہے، ہندوستان کی ہسٹری ایک خاص موضوع ہے، اس ہسٹری پر جو ہے نا شیخ کی کا دکتورا یعنی PhD ہوئی ہے۔ شیخ کا جو ادارہ ہے، شیخ فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا ادارہ نہیں کھولیں، بلکہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے وہیں سے شیخ نے جو ہے نا ادارہ شروع کیا، وہاں پڑھ رہے تھے اور یہاں خدمت انجام دے رہے تھے۔ الحمدللہ شیخ کے بہت خدمات ہیں۔ ہم اڑپی، بھٹکل، مینگلور وہاں اگر کبھی سفر کریں گے تو ہر جگہ دارالہدا کا نام پائیں گے۔ جو سینٹر شیخ نے جو شیخ کا سینٹر ہے وہ اس کا ہر جگہ پر نام پائیں گے، بھٹکل، اس سارا علاقہ، وہ سارا بیلٹ۔ اور اسی طرح ابھی شیخ کا جو ایک سینٹر حیدرآباد میں بھی ہے الحمدللہ۔ اب جو شیخ یہاں پر تشریف لائے ہیں ایک خاص کام کے لیے شیخ یہاں ہیں۔ جب سے شیخ آئے ہیں مدینہ یونیورسٹی سے، جب سے PhD شیخ کا ختم ہوا ہے، 1 سال ہوا ہے، 1 سال سے شیخ جو ہے نا سفر ہی پر ہے۔ تقریباً پچھلے رمضان سے ابھی تک جو ہے نا شیخ سفر پر ہیں ابھی، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے شیخ جو ہے نا یہ دورہ شروع کی ہے۔ اس مقصد کا تعارف جو ہے نا ابھی آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انشاءاللہ یہ دارالہدا ایک مشہور اور معروف ادارہ ہے۔ الحمدللہ شیخ اس کے بانی ہیں۔ کرناٹک اور دیگر اسٹیٹ میں بڑے بڑے شیخ کے خدمات ہیں، حیدرآباد، تلنگانہ، تو ماشاءاللہ بڑے شیخ کے خدمات ہیں۔ اب ایک شیخ کیا ہے الحمدللہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ ایک عظیم الشان پروجیکٹ امت کے نام، امت کے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے الحمدللہ آپ لوگ دعوت سینٹر چلا رہے ہیں۔
الحمدللہ ہمارے پاس کبھی کبھار قرآن ہم جب ہمارا ضرورت ہے تو کبھی کبھار مل جاتے ہیں. کبھی کبھار آپ کو آ کے کوئی آدمی آ کے الگ ڈفرینٹ لینگویج کا قرآن سوال کر دیا تو آپ جلدی دے نہیں سکتے. تو الحمدللہ یہ دارالہدا کا نیا پروجیکٹ کیا ہے, ایک چھت کے نیچے پوری زبان, جو بھی آپ زبان کی قرآن پوچھیں گے تو انشاءاللہ ایک چھت کے نیچے آپ کو اویلیبل ہے. اور الحمدللہ پورے 140 کروڑ ہندوستانیوں کے نام پر الحمدللہ ایک ایک قرآن ہم لوگ انشاءاللہ دے سکتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز میں انشاءاللہ. اور کیا ہے, دوسری بات کیا ہے, یہ جو ادارہ ہے الحمدللہ ہمارے ایک دم بالکل قریب ہے. ادھر سے حیدرآباد سے بیجاپور جانے والے روڈ میں آپ لوگ کبھی بھی آپ لوگ جا کر ادارے کا وزٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ قرآن پرنٹ کمپلیکس ماشاءاللہ اس کی زمین لے لی گئی ہے, اس کا کام چالو ہو گیا ہے. الحمدللہ بلاری میں ہم سب لوگ مل کر الحمدللہ بلاری کے بہت سارے لوگ ادارے کے ساتھ جڑ گئے ہیں الحمدللہ ادارہ کا ساتھ دینے, کیونکہ یہ جو ادارہ ہے ایک امت کے لیے تعلیم ہے. یہ کیا ہے, قرآن دائیوں کے ہفتے ہو گئی الحمدللہ. کون ایک میکینک ہے, کارپینٹر ہے, کارپینٹر کے پاس کیا ہونا, ایک آرا ہونا, ایک اسکرو ڈرائیور ہونا, ایک کٹنگ پلیٹ ہونا, ایک ہتھوڑی ہونا. یہ ہے تو ہم لوگ کارپینٹر کا کام کر سکتے ہیں. ہم لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہوگا, ڈفرینٹ لینگویجز میں جیسا بھی ہمارے پاس آدمی ہوتا ہے ان کی لینگویج میں لٹریچر جو بھی ہے, جو بھی بکلیٹ ہے اس کو فہم کرنا ہماری پرائرٹی رہتی ہے. تو الحمدللہ شیخ محترم پورے ہندوستان کے دائیوں کے ہاتھ میں ٹول دے دیں. تو ہمارے پورے ہندوستان کے آدونی کے, آندھرا کے, تلنگانہ کے, کرناٹک کے پورے دائیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے ادارے کی مدد کریں, ادارے کی تائید میں ٹھہرے, ادارے کا سپورٹ کریں. ادارے کے وسائل کیا ہیں کیا نہیں, ہم خود پورے ٹیم بنا کر جا کر انشاءاللہ ادارے کو وزٹ کر کے انشاءاللہ کیا ہے ادارہ کیا کرنے والا ہے, کیا عزائم ہے. میں بول رہا ہوں انشاءاللہ میں بھی خود جانے والا ہوں. آپ خود جا کر میری زبانی سننے سے آپ خود جا کر دیکھ کے آئیں گے تو بہت آپ پورے ادونی والوں کو, ادونی کی اور دیگر مسلمانوں کو بتا سکتے ہیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ ہمیں پورے امت مسلمہ سے مدد لے جا کر یہ ادارے تک پہنچانا. کئی کو بولے تو یہ کسی خاص یہ جو ادارہ شیخ لگا رہے ہیں کہ نہ شیخ کے لیے لگا رہے ہیں, نہ اس میں کچھ کمائی کا وغیرہ ذریعہ, پورا فری ڈسٹریبیوشن کے لیے ادارہ لگا رہے ہیں. تو الحمدللہ بنا کر دائیوں کے ہاتھ میں دینے والے قرآن, تو ہماری مدد ہونے والی ہے. ہم دائیوں کی آنے والی جنریشنز کو اور دعوت کا کام کرنے کے لیے سپورٹ ملنے والا ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ادارے کی اہمیت سمجھ کر انشاءاللہ ہم سب لوگ رمضان کے بعد وقت نکالیں, ادارے کو جا کر دیکھ کر انشاءاللہ اس کے لیے ہم لوگ کیا تعاون کر سکتے انشاءاللہ ضرور ہم لوگ یہ کرنے کا ہم سوچیں, ابھی سے ہم لوگ عزم کریں انشاءاللہ. میں یہاں پر جتنے احترام آئے ہیں انشاءاللہ ہر ایک فرد جو ہے ایک بڑا کام کرے گا انشاءاللہ. اور اسی امید کے ساتھ شیخ یہاں پر آئے ہیں. سے بڑی بھیڑ عام پبلک زیادہ جتنے سے کیا ہے بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ہر فرد کے تعلق سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ شیخ کا جو مشن ہے اس مشن میں ہم لوگ سب جو ہے نا ساتھ دیں گے. جزاک اللہ خیر. اب شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ نصیحتی اور اپنے دارالہدا کے تعلق سے کچھ باتیں ہماری کوشش گزار. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز علماء کرام اور ادھونی شہر کے ذمہ دار ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کے درمیان بھیجا جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں
ان کے درمیان قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے سمجھاتے ہیں، حالانکہ اس سے قبل وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کی جو دعوت ہے وہ دو طرح کی دعوتیں تھی۔ ایک تو کہتے ہیں مباشر انداز میں ڈائریکٹ دعوت دینا، توحید اور اللہ کی طرف بلانا، قبول اسلام کی دعوت دینا، یہ ڈائریکٹ دعوت ہے۔ اور دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ اسلام کی طرف دعوت دینا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسلام کے محاسن کو اجاگر کیا جائے، اسلام کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اسلام میں ہمدردی، خیرخواہی، اپنائیت، الفت، محبت، سخاوت، دوسروں کی خاطر تواضع، برادران وطن کے سلسلے میں نرم پہلو اختیار کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کا سہارا بننا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، بھوکے کو کھلانا، پیسے کو پلانا، مسافر کا خیال رکھنا، بیماروں کی عیادت کرنا، قیدیوں کے ساتھ خیر اچھا سلوک کرنا، یہ جتنے بھی طریقہ کار ہیں یہ انڈائریکٹ دعوت ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے تمام بھائیوں کو، بھائی یعقوب، بھائی جاوید، بھائی الیاس اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو ہم لوگ اپنے ساتھ ایک سمجھے اچھی مدت ساتھ گزارے ہیں، بہت قریب سے دیکھیں، اور ماشاءاللہ یہ دارالسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی جو کام کر رہے ہیں یہ غیر مباشر انداز میں انڈائریکٹ اللہ کی توحید کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو تعلیمات ہیں، آخرت کا جو تصور ہے اور اسلام کے جو محاسن ہیں، دین کی جو خوبیاں ہیں، اس کی طرف بلانے کا ایک کام کر رہے ہیں۔ بھوکے کو جب تک آپ کھلائیں گے نہیں، اس کے ذہن میں کوئی پیغام نہیں جائے گا۔ پیسے کو نہیں پلائیں گے تو اسے آپ کوئی چیز سمجھا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر مجھے پتہ چلے کہ ایک مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا ایک معاملہ ہے اور مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنا ہے، تو میں اپنے بھائی کی پریشانی کو جو دور کرنا ہے اس کو ترجیح دوں گا، اور یہ عمل مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں کہا، کل قیامت کے دن یتیموں کی کفالت کرنے والے میرے اتنے قریب ہوں گے، 2 انگلیوں کی قربت کے مانند۔ بیواؤں کی خدمت کرنے والے کے بارے میں کہا کہ اسے مجاہد کی سبیل اللہ کا اجر ملے گا۔ پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے سالن میں پانی کا اضافہ کر کے شوربہ پڑوسیوں کو دینے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ مدینے میں ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی جو ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے، بیٹی یہ میرا ہاتھ تھام لو، تمہیں مدینے کی جس گلی میں جانا ہے بتاؤ، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ کس قدر ہمدردی تھی، دیکھیے، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، تو اس کی جو ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، اس کو پورا کرنا ہے، یہ آپ نے ذمہ داری لی۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے ایک یہودی کے پاس، اس نے آزاد کرنے کا جرمانہ یہ لگایا کہ آزاد کرنے کا جرمانہ یہ لگایا کہ سلمان فارسی 300 کھجور کے درخت جب پیریں گے تب جا کر انہیں آزادی کا پروانہ دیا جائے گا۔ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تسلی کے جملے بولتے ہیں، اے سلمان کیوں پریشان ہوتے ہیں، جس وقت 300 درخت لگانے کی بات ہو اس کی پوری تیاری کر لینا، میں خود آ کر وہ 300 درخت اپنے ہاتھ سے لگاتا ہوں، اور وعدہ کے مطابق وقت مقررہ پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر اپنے ہاتھوں سے 300 درخت، کھجور کے درخت، معمولی درخت نہیں، کھجور کے 300 درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں۔ اس واقعے سے عبرت یہ ہے، ایک مسلمان بھائی کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اور اس کی تکلیف کو اور درد کو آپ کس طرح محسوس کرتے تھے کہ ایک بھائی کو آزادی کا پروانہ دینے کے لیے 300 کھجور کے درخت اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں۔ ہمدردی، خیرخواہی کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ماشاءاللہ خیر فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے، یہ وقت کی ضرورت،
حالات جن کا تقاضا کرتی ہے، چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، اس کو مد نظر رکھ کر ترجیحات اور اولویات کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ اس موقع پر میں یہی کہوں گا، شیخ رسول اللہ عباس حافظہ اللہ کی ایک نصیحت تھی مجھے، وہ نصیحت میں آپ بھائیوں کو سناتا چلوں۔ انہوں نے کہا تھا، پرویز میدان میں قدم رکھنے سے پہلے میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ یہ نہ تصور کرو کہ میدان یہاں پر آپ کا لوگ استقبال کریں گے، انتظار کریں گے اور آپ کی کیا کہتے ہیں شال پوشی ہوگی اور یہاں پر سب یہ بالکل آپ کے سب ہم نوا ہوں گے، بنا بنایا ہوا ماحول ملے گا، اس کی توقع نہیں کرو۔ آپ حالات جیسے بھی ہوں، امکانات وسائل جو میسر ہوں وہ لے کر آگے بڑھیں اور انشاءاللہ کارواں بنتا جائے گا، قافلہ بنتا جائے گا، آپ کے ہم نوا بنتے جائیں گے۔ کسی کی مخالفت کا، کسی کے تبصرے کا کوئی مطلب پرواہ نہ کرنا اور اس کی فکر نہیں کرنا۔ تو اس کار خیر میں یقیناً رکاوٹیں بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اس چیز کو خاطر میں لائے بغیر اس قافلے اور کاروان کو آپ لوگ آگے لے کر بڑھیں، کیونکہ علم ہے آپ کے کہ آگے بھی کافی ترتیبات ہیں، تفصیلی خطاب کا ایک موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اہداف میں، مقاصد میں کامیاب و کامران کرے، اور انشاءاللہ دارالہدیٰ اگرچہ اس کی ایکٹیویٹیز غریب اسٹیٹس میں، شمال ہند میں جہاں ایک کنواں نہیں ہونے کی وجہ سے بچیاں نہانے دھونے تالاب پر جاتی ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانے کے واقعات پیش آتے ہیں، مرتد ہونے کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس پر ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ تقریباً 3000 گورنمنٹ ہمارے لگ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ الخیر کے ساتھ ہم لوگ کھل کے کام کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، شکراً جزیلاً۔ اللہ کے شکر کے بعد میں تمام ذمہ داران کا اور آپ تمام کا شارٹ نوٹس اور کم وقت کی اطلاع کے باوجود آپ لوگ شریک ہوئے، جزاکم اللہ خیراً، شکراً جزیلاً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔